یہ کہانی ہے کفن میں لکھا نام۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ گاؤں کے قبرستان کے پاس سے ہوا تیز چل رہی تھی۔ چاند آدھے بادلوں کے پیچھے چھپا تھا۔ اسی وقت رفیق، ایک جوان لڑکا، مسجد سے نماز پڑھ کر لوٹ رہا تھا۔ اس کا گھر قبرستان کے پاس ہی تھا۔ ہر دن کی طرح آج بھی وہ وہیں سے گزرا، لیکن آج کچھ الگ تھا۔ زمین پر ایک سفید کپڑا ہوا سے ہل رہا تھا۔ رفیق نے ٹارچ نکالی اور جیسے ہی روشنی پڑی، اس کے پیر وہیں کے وہیں اٹک گئے۔ وہ کفن کا ٹکڑا تھا اور اس پہ لکھا تھا رفیق خان، عمر 27 سال۔ اس کے ہاتھوں سے ٹارچ گر گئی، دل تیز دھڑکنے لگا۔ یہ تو میرا ہی نام ہے، اس نے سوچا۔ کسی نے مذاق کیا ہوگا، لیکن کپڑا نیا تھا اور لکھا ہوا کلام ابھی گیلا تھا۔ ڈر کے باوجود اس نے کفن اٹھا کر گھر لے گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے کپڑے کے ٹکڑے کو ٹیبل پر رکھا، لیکن اس رات اسے نیند نہیں آئی۔ صبح وہ مسجد کے مولوی صاحب کے پاس گیا۔ مولوی صاحب نے کپڑا دیکھا اور تھوڑا سوچ کر بولے، بیٹا، اللہ ہر چیز میں کوئی اشارہ دیتا ہے، شاید یہ تجھے ایک پیغام ہے۔ موت سے پہلے زندگی سدھار لے۔ رفیق نے ہنس کر کہا، مولوی صاحب، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں۔ مولوی صاحب مسکرائے اور بولے، ایمان صرف عبادت نہیں، انصاف بھی ہوتا ہے۔ سوچ، کہیں کسی کا حق تو نہیں مارا تو نے؟ رفیق کچھ نہیں بولا، لیکن اس کے ذہن میں ترنت ایک چہرہ ابھر آیا، اکرم، اس کا پرانا دوست، جس سے اس نے قرض لیا تھا اور کبھی واپس نہیں کیا۔ 2 سال پہلے اکرم کا ایکسیڈنٹ میں وفات ہو گیا تھا اور رفیق نے کبھی دعا تک نہیں کی۔ اس رات رفیق نے قبرستان میں جا کر اکرم کی قبر پر قرآن کی تلاوت کی۔ اس نے رو کر کہا، یا اللہ، میں نے اس کا حق نہیں چکایا، مجھے معاف کر دے۔ جب وہ وہاں سے جانے لگا، ہوا پھر سے تیز ہوئی اور اس کے ہاتھ سے کفن کا ٹکڑا اڑ کر مٹی میں گر گیا۔ اس بار اس پہ لکھا نام دھندلا ہو گیا تھا۔ اگلے دن رفیق نے اکرم کے گھر جا کر اس کے والد کو پورا قرض چکا دیا۔ وہ دن اور آج کا دن رفیق ہر صبح قبرستان سے گزرتا ہے، لیکن اس کے دل میں اب ڈر نہیں، سکون ہے۔ اسے سمجھ آ گیا، کفن پہ لکھا نام موت کا پیغام نہیں تھا، زندگی سدھارنے کا نشان تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اللہ ہمیں کبھی کبھی خوف کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ موت کا ذکر صرف ڈرانے کے لیے نہیں، دل کو صاف کرنے کے لیے ہوتا ہے۔